بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، شکریہ۔ کلونجی کو پانی میں ابالے اور اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے بچے کو پلائے۔ پیٹ کی کیڑی ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ روزانہ رات کو سوتے وقت ہریڑ کا مربع 2 عدد نیم گرم دودھ کی ہمراہ کھائے، جوڑوں کی درد سے نجات پائے۔ سبز چائے میں ایسے قدرتی کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو جسم کو لاحق ہونے والے سنگین مسائل جیسے امراض قلب اور کینسر وغیرہ کے خطرات سے دور رکھتے ہیں۔ ضعف باقی مریضوں کو بیسن کا حلوہ بنوا کر کھانا چاہیے۔ اجزاء میں دیسی گھی، دیسی انڈے، بادام ضرور استعمال کریں۔ اس سے قوت باہ میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ نکسیر کے لیے انار کا پانی بطور نسوار استعمال کریں یا انار کی پھولوں کا پانی نچوڑ کر ناک میں ڈالیں، اس سے نکسیر بند ہو جائے گی۔ 10 عدد معیز منقع کچل کر 10 گرام گائے کا دودھ اور 10 گرام پانی میں ملا کر اس قدر ابالے کہ پانی جل کر محض دودھ باقی رہ جائے، پھر اس کو چھان کر پلائے۔ انشاءاللہ فوراً دیمہ کا دورہ رک جائے گا۔ خون نکلنے کی جگہ پر چائے کی پتی ڈال کر تھوڑی دیر دبا کر رکھے، خون بند ہو جائے گا۔ خشک ہونے پر پتی خود ہی اتر جائے گی اور چوٹ کا نشان بھی نہیں رہے گا۔ ریون چینی حسب ضرورت لے کر باریک پیس لے۔ 2 ماشا سے 4 ماشا تک پانی کی ہمراہ استعمال کرے۔ مثانہ کی پتھری کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ چھوٹی الائچی کو 1 گھونٹ پانی کے ساتھ کھا لیا جائے تو چکر آنا بند ہو جاتی ہے۔ لاہوری نمک پانی میں حل کر کے مریض کی ناک میں دونوں طرف 1 قطرہ ٹپکائے، فوراً ہوش میں آ جائے گا، خواہ بے ہوشی کی وجہ کچھ بھی ہو۔ 1 تولہ بڑی الائچی چھلکا سمیت کوٹ کر آدھا پاؤ پانی میں جوش دے، آدھا رہنے پر پلائے، حلق سے اترتی ہچکی دور ہو جائے گی۔ سفید پٹکری اور میٹھا سوڈا ہم وزن لے کر سپوپ بنا لیں۔ برش یا مسواک سے دانتوں پر اچھی طرح ملیے، یہ دانتوں کو صاف اور مضبوط کرتا ہے اور دانتوں کا خون بند کرتا ہے۔ سونف کو منہ میں ڈال کر چباتے رہنے سے آواز کھل جاتی ہے اور حلق کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں کیکر کے پھول جلا کر مل چھان لیں۔ 2 سے 3 قطرے صبح شام کان میں ڈالتے رہے، کان کا درد اور پانی آنا بہت جلد دور ہو جاتا ہے۔ ہلدی اور گندم کا آٹا برابر وزن میں ملا کر اس کو گائے کی تازہ اور کچی دودھ میں ملا کر چہرے پر ملیے، چند دنوں میں داغ اور چاہیت دور ہو جائے گی۔ چہرے پر زیادہ کیل مہاسی نکل آئے تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کرے، کیل مہاسی ختم ہو جائے گی۔ چمکتی دمکتی جلد بنانے کے لیے نہار منہ بادام کے تیل سے چہرے پر مساج کرے۔ چہرے کی چکناہٹ کو ختم کرنا ہے تو ایلوویرا کاٹ کر چہرے پر لگائیے، چکناہٹ ختم ہو جائے گی۔ سیاہ مرچوں کو روغن زیتون میں ملا کر لقوہ کے مقام پر لیپ کرنے سے بہت جلد آرام آ جاتا ہے۔ دوران حمل متلی اور قے کے لیے چاولوں کی پانی میں دھنیا کی بیج 5 گرام کوٹ چھان کر مصری ملا کر استعمال کریں، بہت جلد افاقہ ہوگا۔ نمک کو پانی میں پیس کر گرم کر کے گاڑھا گاڑھا لیپ کرنے سے ورم دور ہو جاتا ہے۔ دہی کی بالائی لے کر سر کے اگلے حصے پر مالش کریں، نیند لانے کی بہترین دوا ثابت ہوگی۔ اگر اس میں قدر روغن کدو بھی شامل کر لیا جائے تو فوائد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دن میں 1-2 مرتبہ سوپ منہ میں ڈال کر چبانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ ٹی بی میں انگور کھائے، بواسیر میں امرود کھائے، ذیابیطس میں جامن کھائے، امراض جگر میں سیب کھائے، خشک کانسی میں کھجور کھائے، جڑتے بالوں میں تل کھائے۔ زیرہ بھون کر کھاتے رہنے سے
منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ منہ کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ قبض ہے۔ پانی کے ساتھ تخم مرنگا کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے زندگی بھر دمہ نہیں ہوگا۔